السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں، آمین۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے رمضان اور روزہ۔ رمضان میں روزہ ایک خاص عبادت ہے۔ عربی میں روزے کے لیے صوم کا لفظ استعمال ہوا ہے، جس کے لغوی معنی ہے کسی چیز سے رکنا، اسے چھوڑ دینا۔ روزے میں انسان طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور نفسیاتی خواہشات سے دور رہتا ہے۔ صرف اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے انسان حلال چیزوں سے دور رہتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 9 سال رمضان کے روزے رکھے، اور رمضان المبارک کے روزے رکھنا ہر بالغ مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، پس تم میں سے جو اس مہینے کو پائے تو چاہیے کہ وہ اس کے روزے رکھے۔ اب روزہ رکھنے کی کیا فوائد ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے اس طرح فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ پھر روزہ داروں کے لیے جنت میں ایک خاص دروازہ ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک دروازہ ہے جسے ریان کہا جاتا ہے۔ قیامت کے دن آواز دی جائے گی، کہا جائے گا، روزہ رکھنے والے کہاں ہیں؟ چنانچہ جو شخص روزہ رکھنے والوں میں سے ہوگا وہ اس دروازے سے داخل ہو جائے گا، اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ پھر روزہ آگ سے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کے راستے میں ایک دن کا روزہ رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے چہرے کو آگ سے 70 سال کی مسافت پر رکھے گا۔ پھر روزہ دار کی منہ کی بو اللہ تعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے زیادہ عزیز ہے۔ پھر روزے کا کیا اجر ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کا ہر نیک عمل خود اسی کے لیے ہے، مگر روزہ وہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ جہنم سے بچانے والی ڈھال ہے، جس طرح لڑائی میں تم میں سے کسی کی ڈھال ہوتی ہے۔ مطلب روزے کی وجہ سے انسان بہت سے گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ پھر روزہ رکھنے سے انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے، اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ پھر روزہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے بندے کی سفارش کرے گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کے لیے سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا، اے میرے رب، میں نے اس بندے کو کھانے پینے اور اپنی خواہشات پورے کرنے سے روکا، لہٰذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما۔ قرآن کہے گا، اے میرے رب، میں نے اس بندے کو رات سونے سے روکے رکھا، لہٰذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما۔ چنانچہ دونوں کی سفارش قبول کر لی جائے گی۔ پھر روزہ دار کی دعا بھی قبول کی جاتی ہے۔ تو روزہ رکھنے کے بہت سے فوائد ہیں، تو ہمیں صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خالص نیت کے ساتھ روزے رکھنے چاہیے۔ اور روزہ رکھنا جسمانی صحت کے لیے بھی بہت مفید ہے، تو ہمیں لازمی روزے رکھنے چاہیے۔ اور رمضان میں ہمیں خاص طور پر سحری اور افطاری کا اہتمام کرنا چاہیے۔ مومن کے لیے سحری کھانے میں برکت ہے اور یہ سنت بھی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سحری کھاؤ کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے، اور ایک مرتبہ فرمایا، سحری کا کھانا کھایا کرو کیونکہ یہ بابرکت کھانا ہے۔ تو ہمیں لازمی سحری کا اہتمام کرنا چاہیے۔ کچھ لوگ سحری نہیں کرتے اور کچھ لوگ بہت پہلے ہی کر لیتے ہیں، لیکن پسندیدہ یہ ہے کہ سحری میں آخری وقت تک کھایا جائے۔ اور آپ جانتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھجور مومن کی بہترین سحری ہے۔ تو آپ نے سحری میں جو کچھ کھانا ہے تو اس کے ساتھ لازمی کھجور بھی کھانی ہے۔ پھر جب آپ سحری کھا کر روزہ رکھیں تو سارا دن اللہ تعالیٰ کی عبادات کریں، اچھے کام کریں، اور پھر مغرب کے وقت افطار کا اہتمام کریں۔ سحری میں ہمیں تاخیر کرنی چاہیے، جبکہ افطار جلدی کر لینا چاہیے، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک لوگ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے بھلائی پر رہیں گے۔ اور ہمیں روزہ کھجور سے کھولنا چاہیے، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کھا کر روزہ افطار کیا کرتے تھے، اور اگر کھجور میسر نہ ہو تو پانی پی کر روزہ افطار کر لیتے۔ اور اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ سحری اور افطاری میں ہمیں اعتدال سے کھانا ہے اور متوازن غذا کا استعمال کرنا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے۔ سب سے پہلے جان بوجھ کر کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، پھر جان بوجھ کر قے کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے،
پھر اگر جان بوجھ کر کلی کرتے ہوئے یا ناک میں پانی ڈالتے ہوئے پانی اس قدر اوپر چڑھا لیا جائے کہ وہ حلق میں پہنچ جائے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ پھر ناک یا کان میں دوا ڈالنے سے اگر دوا حلق یا معدے تک پہنچ جائے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا؟ اگر بھول کر کچھ کھا پی لیا جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور اگر خود بخود کہا جائے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ پھر آنکھ میں سرما ڈالنے سے، مسواک کرنے سے اور عطر لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ پھر روزے کی شدت میں غسل یا کلی کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ پھر دھول کے حلق میں جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ پھر اگر ناک وغیرہ سے خون نکلے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو آپ نے ان سب چیزوں کو یاد رکھنا ہے اور اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ جان بوجھ کر کوئی روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بغیر شرعی عذر کے رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دے تو چاہے پھر وہ زندگی بھر روزے رکھتا رہے تو وہ اس روزے کا بدل نہیں ہو سکتے، اور اگر کوئی شدید بیمار ہو یا مسافر ہو تو اس صورت میں روزہ چھوڑا جا سکتا ہے، لیکن بعد میں اس کو لازمی رکھا جائے گا۔ اور اس ٹاپک کے حوالے سے اب آپ نے ایک ایکٹیویٹی بنانی ہے، اور ایکٹیویٹی کا نام ہے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ آپ نے اپنی ڈائری پر وہ امور لکھنے ہیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا، مثلاً آنکھوں میں سرما ڈالنا، غیر ارادی طور پر قے کرنا، عطر یا پرفیوم لگانا، غیر ارادی طور پر کسی چیز کا حلق میں چلے جانا، ٹھنڈا رہنے کے لیے غسل کرنا، دھول اور گندگی کا حلق میں جانا، بھول کے کچھ کھا پی لینا، جسم پر تیل ملنا، ان سب چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اب آپ نے ان تمام چیزوں کو اپنی ڈائری پر لکھنا ہے، اور اس ایکٹیویٹی کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو ہمیشہ یاد رہے کہ کن کاموں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور کن کاموں سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو اب آپ نے اس ایکٹیویٹی کو بنانا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کریں، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔